Okay, just starting with the name of Allah, the most gracious, most merciful. Actually, this is the summary of yesterday event اور ویبینار رادر جس میں ہماری تھوڑی سی تو نہیں کافی زیادہ ہمیں نیٹ ورک کا ایشو جو ہے وہ آیا تھا. اور اب میں اس کو شارٹلی نہ فٹافٹ ایکسپلین کروں گی. اور اس کے علاوہ اگر جس کو کوئی کویشچنس ہوں گے، جس کو کوئی ڈیٹا لینا ہوگا پی ڈی ایف ڈیٹا، تو وہ جو ہے پی ڈی ایف ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ میں کر دوں گی. اور اس کے علاوہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو بریفلی سارے کو ایکسپلین کر دوں، رائٹ. تو واٹ از گاڈ کلاک ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک تھا. اور وین آئی ایم ڈوئنگ مائی ٹائم سفاری، جب میں ٹائم کے بارے میں ورکنگ کر رہی تھی اور میں نے پلیٹونک ایئر کا مجھے پتہ چلا تھا، اور مجھے یہ کلاکس بڑے بڑے میگلیٹک کلاکس کا پتہ چلا تھا. اس کے بعد لیٹیٹیوڈ، لانگیٹیوڈ، اور جب میں نے ٹائم کے اوپر جب ورکنگ کی تھی اور میں نے ہیومن پرپورشنس پہ مجھے پتہ چلا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جی ایک گاڈس کلاک بھی ہوتا ہے. اور گاڈس کلاک کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ملینیل پرسیپشن آف ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ملینیلس پہ ہوتا ہے، اور 7 ملینیلس پہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور جو ہمارا یہ جو پلیٹونک ایئر کا کانسیپٹ ہے نا، اس میں بھی 7 ایئرس جو ہے نا وہ بنتے ہیں. یہ ایک بہت لمبی چوڑی سی بحث ہے، اور یہ بہت نالجبل سا یہ ایک ٹاپک ہے. لیکن اس ورکنگ میں جب مجھے یہ گاڈس کلاک کا پتہ چلا، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ یہ گاڈس کلاک کو بھی ایکسپلور کریں گے کہ جی گاڈس کلاک جو ہے وہ کیا ہے. تو سمپلی یہ 7 ملینیل ایئرس ہیں، 1,000 سال کا ایک سال. اور ڈیفینیٹلی یہ ساری ورکنگ جو ہے یہ مسلمانوں نے تو نہیں کی ہوئی، اس طرح سے بالکل بھی نہیں کی ہوئی. ہاں، یہ ہمارے جیوز اور کرسچنس جو ہیں، ان لوگوں نے یہ ورکنگ کی ہوئی ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیم جو 6 days ہیں وہ 6 days آف کریشن ہے، اور 7 day ہے وہ 7 day آف ریسٹ ہے. اور کیونکہ یہ ایک ہولی جو ہے یہ ایک طرح سے کانسیپٹ ہے، تو اس کو پھر اب میں کیسے کرتی؟ ٹھیک ہے، تو میں نے بھی اس کو کہا چلیں جی ٹھیک ہے، اب اگر یہ ہولی کانسیپٹ ہے تو ہمارے پاس ہولی بکس ہیں. ہمارے پاس کون سی ہولی بکس ہیں؟ ہم مسلم ہیں تو ہمارے پاس قرآن ہے، اور اس کے بعد ہیبرو بائبل ہے. کون سی بک پہلے آئی تھی؟ تو میں نے اپنی جو میری ایک سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے مطابق جب ورکنگ سٹارٹ کی، تو اس میں ہیبرو بائبل جی پہلے آئی تھی. چلیں جی ہیبرو بائبل پہلے آئی تھی تو بائبل کو دیکھتے ہیں. اب بائبل کے بارے میں میرا نالج ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں ہے. اور جب میں نے اس کا نالج لیا تو مجھے پتہ چلا ہیبرو بائبل جو ہے، جس کو ٹینک بھی کہتے ہیں یا تنک بھی کہتے ہیں، وہ اس کی 3 books ہوتی ہیں. اس کی فرسٹ بک کو تورہ کہتے ہیں، اس کی یا تورات کہتے ہیں، یا جو بھی اور سیکنڈ بک اس کی نیویم ہے جس میں پروفٹس کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کی ایک تھرڈ بک بھی ہے جو ہے. اچھا جی، چلے یہ تو مجھے پتہ چل گیا. اب یہ مجھے کیسے ٹائم کے بارے میں مجھے کیسے بتائے گی؟ ٹھیک ہے، اب میں نے ایک تکا لگایا. آپ کہہ لیں کہ میرا ایک تکا تھا. میں نے کہا اچھا جی کھولتے ہیں، شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بائبل شروع کہاں سے ہوتی ہے. جب میں نے بائبل کو شروع سے جب میں نے بائبل کا کھولا تو بائبل ہیبرو لینگویج میں لکھی ہوئی ہے. مجھے تو ہیبرو لینگویج آتی نہیں ہے. تو اور لیکن جو مجھے انٹرسٹنگ بات پتہ چلی وہ بات یہ تھی کہ ہیبرو جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کو ٹریول کرتی ہے. یعنی جس طرح اردو شروع اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی لیفٹ سے رائٹ کو جاتی ہے، اردو لیفٹ سے رائٹ کو جاتی ہے. اس طرح ہیبرو کو اگر پڑھنا ہوگا تو لیفٹ سے رائٹ کو جانا پڑے گا. تو ہیبرو کون پڑھے گا؟ یہ پہلا لفظ کیا ہے جی ہیبرو کا؟ مجھے تو پھر میں نے جلدی سے دیکھا چلو ہیبرو لینگویج کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہیبرو لینگویج جو ہے وہ کیا ہے. تو ہیبرو لینگویج جو ہے وہ پکٹوگرافک، نیومیرک اور فنیٹک لینگویج ہے، جس میں پکٹوگرافس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں. اور جو اینشنٹ اور پرانی ہیبرو تھی، ارلی ہیبرو تھی، مڈل ہیبرو تھی، لیٹ ہیبرو تھی، ماڈرن ہیبرو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو اس کے پہلے ورڈ ہی شروع کہاں سے ہوتی ہے نا، بائبل شروع کہاں سے ہوتی ہے. تو مجھے اس کے پہلے ورڈ کے بارے میں جاننا تھا. اور جب میں نے پہلے ورڈ کے بارے میں نے اس کا دیکھا کہ جی پہلا ورڈ دیکھتی ہوں کیا ہے، تو پہلا ورڈ تھا ان دا بگننگ، اور اس کو بیراشیٹ کہتے ہیں. اچھا، جہاں پہ یہ بیراشیٹ کا ورڈ آ رہا تھا اس کے ساتھ ایک آ رہا تھا بیراشیٹ پروفیسی، کہ جی یہ جو پہلا لفظ ہے نا، اسی میں جو دنیا میں جو بھی کچھ ہونا ہے آخر تک وہ اس پہلے لفظ میں ہی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اسکالرس کہہ رہے ہیں جو کہ ان کے اسکالرس تھے. تو میں نے کہا اچھا جی اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے اینڈ آف دا ٹائم کے بارے میں اور اسٹارٹنگ آف دا ٹائم کے بارے میں. اگر پہلا لفظ ان دا بگننگ، بیراشیٹ کا مطلب ہے ان دا بگننگ، شروعات میں. ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. اچھا یہ بھی ایک ڈسکشن ہے، یہ پھر کسی وقت کریں گے. ٹھیک ہے، رائٹ ناؤ مجھے اس کو جلدی سے سمیٹنا ہے. تو آئزیا
46 9 اور 10 جو ورس ہے اس کے مطابق جو ہے بائبل کہتی ہے کہ جی پرانی چیزوں کو یاد رکھیں، بہت پہلے کی باتیں، یعنی بہت پہلے کی باتوں سے آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، فیوچر کو پریڈکٹ کریں گے. اور پھر اگلی ورس کہتی ہے کہ میں شروع ہی سے انجام کو جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شروع سے ہی انجام کو جانتا ہوں، قدیم زمانے سے جو ابھی تک باقی ہے، یعنی کہ وہ زمانہ جو ابھی تک چل رہا ہے، اور میرا مقصد قائم رہے گا. ٹھیک ہے. اب جی یہ جو ہے جو اس کا فرسٹ ورڈ ہے وہ کیا ورڈ ہے؟ 34 ایئرس سے بائبل جو ہے وہ 34 ایئر سے یعنی ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ 34 ایئر سے ہیبرو لینگویج جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی چینجز وغیرہ آتی رہی ہیں. تو ہیبرو میں اچھا یہ جو پہلا لفظ ہے ان دا بگننگ جس کو براشیٹ کہتے ہیں، اس میں 1 2 3 4 5 6 حرف ہیں، جیسے الف ب پہ تے ٹے سے اس طرح کے حرف ہوتے ہیں. یہ 5 6 جو ہے نا یہ حرف ہیں. اس میں سے سب سے پہلا حرف ہے بیت، پھر ریش، پھر ہے ایلف، پھر ہے شن، پھر ہے یود، پھر ہے ٹو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ حرف جو ہے نا آپس میں مل کے بھی کچھ لفظ بناتے ہیں. یہ ایک لفظ 6 حرفوں کا ایک لفظ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ آپس میں بھی جب حرف ملتے ہیں نا تو یہ کچھ لفظ بناتے ہیں. اچھا جی پہلا لفظ ہے جی بیت. بیت کا مطلب ہے ہاؤس، ٹینٹ اور فلور پلان، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹینٹ، کوئی بھی گھر جو ہے نا اس کو بیت جو ہے اس کو میننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پرانی جو ہیبرو تھی اس میں اس کو اس طرح سے سمبل کرتے تھے، ایک ٹینٹ جیسا نا اس کو سمبل کرتے تھے. اور ریش کا مطلب ہے ایک پرنس. اور اگر ان دونوں لفظوں کو ملائیں، جیسے کہ ہم اپنے 2 3 لفظوں کو بلاتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے، جیسے الف میم چھوٹی ہے امی بن جاتا ہے. تو اس طرح سے جب ہم بیت اور ریش 2 لفظوں کو ملاتے ہیں تو جو لفظ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں بار. اور بار کا مطلب ہوتا ہے سن، یعنی بیٹا. ٹھیک ہے. اور یہ جو 2 لفظ ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہو از، یہ ایک ٹینٹ ہے پہلا لفظ، اور 2 لفظوں کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے بیٹا. تو کس کا بیٹا ہے جو کہ ایک ٹینٹ میں ہے؟ تو آگے چلتے ہیں. آگے تیسرا لفظ ہے ایلف. ایلف کا مطلب ہوتا ہے، ایلف ان کا یہ جو ورڈ ہے یہ جہاں بھی یوز ہوا ہے وہ الہم یعنی خدا، اللہ تعالیٰ خدا کے اس میں آیا ہے، جس جگہ بھی آیا ہے یہ دا گریٹر لیڈر یا اس کے سینس میں جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ 3 لفظ اگر ملتے ہیں تو کون سا لفظ بنتا ہے؟ بیٹ اور ریش 2 مل کے بار لفظ بنتا تھا، سن اور یہ ایک ایلف. ایک تیسرا ورڈ جو ہے یہ ماڈرن ہیبرو ہے. یہ اوپر جو لکھی ہوئی ہیبرو ہے یہ پرانی ہیبرو ہے، اینشنٹ ہیبرو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دونوں لفظ ہیں یعنی کہ یہ ماڈرن ہیبرو ہے اور یہ پرانی اینشنٹ ہیبرو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں لفظ مل کے جو لفظ بناتے ہیں وہ ہے 12. ٹھیک ہے. اور 12 کا مطلب ہوتا ہے دا کریٹڈ، دا کریٹڈ یا کریٹر، بنانے والا. اچھا جی اگلا لفظ آتا ہے شن. شن کا مطلب ہوتا ہے دانت. دانت کیا کرتے ہیں؟ کرش کرتے ہیں. اور اس ورڈ شن کو گاڈ سگنیچر، اللہ تعالیٰ کے سگنیچر بھی کہتے ہیں گے. اور یہ سگنیچر کس طرح سے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم دیکھیں جب ہم اللہ لکھتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے لام اور لام ہے، جو یہ سے کہ نا اللہ کو بھی ہم اسی طرح سے لکھتے ہیں. یہ شن ورڈ جو ہے اس کو گاڈ سگنیچر بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرکشن ہوتا ہے. اب جی ایک تیسرا ورڈ بن گیا جو کہ کس سے بنا؟ ریش، ایلف اور شن. ان کو ملا کے ایک لفظ جو بنتا ہے اس کو بھی ریش ہی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ڈسٹرکشن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بیراشیٹ کے جو 4 لفظ ہیں 1 2 3 4، ان 4 لفظوں سے کچھ نئے لفظ بنے، اور ان نئے لفظوں سے ایک پرسیپشن سی بنی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پیش گوئی ہے کہ ایک جو پرنس ہے، ایک جو پرنس ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہے اس پہ ایک خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، اور خیمے سے اس نے نکل کے آنا ہے. اور نکل کے آنا ہے تو کیا کرنے آنا ہے؟ تباہی پھیلانے آنا ہے، یا تباہ کرنے آنا ہے، یا تباہ یعنی کہ خود تباہ ہونے آنا ہے، یا دنیا کو تباہ کرنے آنا ہے، یا دونوں کام کرنے کے لیے آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک کوشچن جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک کوشچن اس بیراشیٹ سے ایک کوشچن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اچھا جی اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ ہے یود. یود جو ہے وہ کیا ہے؟ یود کا مطلب ہوتا ہے اٹس دا نیو بگننگ. اس کو نیو بگننگ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جو نمبر ہے وہ 10 ہے. ٹھیک ہے. اب 10 میں 0 جو ہے نا اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے. 0 0 ہوتا ہے. میتھمیٹکس میں بھی دیکھیں تو 0 0 ہوتا ہے. اس کو انہوں نے کیا کہ جی اس کو ہم کرتے ہیں، یہ ایک کلاک ہے، یہ ایک ہڈن کلاک ہے. اور یہ جو 1 ہے نا یہ ہے 1 بگننگ.
بگننگ کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا لاسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ٹھو. اب جو ٹھو ورڈ ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ ایک اس کی جو شکل ہے یہ سلیب کے جیسی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پورے کا پورا 6 لفظوں کا 6 حرفوں کا لفظ جو ہے بیراشیٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں یعنی کہ ایک ہڈن میسج ہے. اور وہ ہڈن میسج کیا ہے؟ وہ ہڈن میسج یہ ہے کہ ایک جو ہے پرنس جو ہے، ایک ولی عہد یا ایک پرنس، ایک اللہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا، وہ ایک جو پرنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک خیمے میں ہے اور اس نے دنیا میں واپس نکل کے آنا ہے. کس کے لیے نکل کے آنا ہے؟ کہ جی نکل کے اس لیے آنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کر دیا گیا تھا، اور اب وہ جو ٹائم ہے وہ پورا ہونے کو آ رہا ہے. 4000 سال پہلے 30 جب وہ تقریباً 30 سال کے تھے یا وہ اس کے تھے 33 سال کے تھے، تو ان کو کروسیفائڈ کر دیا گیا تھا. اور کروسیفائڈ کرنے کے بعد اب ان کی واپسی کا جو ٹائم ہے نا وہ قریب آ رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں گاڈز کلاک سے، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کلاک ہے. اور وہ کلاک جو ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے؟ وہ ایک قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے. اور یہی بات جو ہے یہ اس میں بھی آتی ہے، بائبل میں بھی آتی ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. تو اس حساب سے انہوں نے کریشن، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے. اور پھر 1 2 3 4 4000 سال کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اور پھر آگے سے جو ہے وقت چلتا رہا، ان کی کروسیفیکیشن ہو گئی. اور اس کروسیفیکیشن کے بعد اب وہ ٹائم قریب آ گیا جب انہوں نے واپس آنا ہے. اور واپس آ کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے واپس آ کے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے جسے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جو ایک ان کے ساتھ پرومس ہوا ہے یا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور یہ سارا کا سارا واقعہ اب ہونے کے بہت قریب ہے. لیکن یہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا؟ وین اینڈ ویئر، دس از اندر کوشچن کہ جی وین اینڈ ویئر، کہ یہ جو وین اینڈ ویئر ہے یہ کب ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب یہ وین اینڈ ویئر کا جو ہے نا آنسر یہ بھی اسی پہلے لفظ میں ہے. یعنی بائبل کا پہلا لفظ جو ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا. تو چلیں پہلے ویئر کو دیکھ لیتے ہیں. تو شن جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹرکشن، اس کا مطلب ڈسٹرکشن ہے. اور یہ جو ہے یہ ڈسٹرکشن ہے، اور یہ ڈسٹرکشن جو ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے، پہلے بھی یہ تباہی جو ہے وہ آ چکی ہے. اور اس کا جو ایک نمبر ہوتا ہے نا وہ 300 ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تباہی جو ہے یہ آ چکی ہے. اور اس کا کرونیکلز چیپٹر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کہا ہے، اس کو بھی میں نے اردو میں جب ٹرانسلیٹ کیا کہ لیکن میں نے یروشلم کا انتخاب کیا تاکہ میرا نام وہاں ہو، اور داؤد کو میری قوم اسرائیل پر منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹرانسلیشن جو ہے ہیبرو کی اردو میں، کیونکہ ہیبرو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور وہاں سے میں نے اس کو اردو انگلش سے میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، جو اس کی میننگ لگے. یعنی کہ یروشلم از دا سٹی جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو گئے ہیں اسرائیل والوں سے، کیوں ناراض ہو گئے ہیں، وہ بھی بائبل میں بیان ہوا ہے کہ جی وہ ناراض اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس میں سے خاندان میں سے کوئی 5ویں یا 6ٹھی نسل میں سے ان کے کسی بیٹے نے کیا کیا تھا؟ بتوں کو لے آیا تھا. یروشلم میں بتوں کی پوجا جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ان لوگوں پہ آیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو یروشلم ہے اس پہ یہ سگنیچر ہے. یہ آپ جب یروشلم کی یا بیت المقدس کی ٹپولوجی آپ دیکھیں نا تو وہ ایسی ہی ہے. اور یہ چیز ذرا مجھے تھوڑی سی، اس لیے تو وہ بیت المقدس پاک زمین، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سگنیچر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سگنیچر کیے ہوئے ہیں. یہ پلیس، دس از دا پلیس جہاں پہ سارا کچھ ہونا ہے. ہمارے یہاں حدیث میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اچھا جی بائبل بھی ایک ہولی بک ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی یہ سٹی آف داؤد ہے. اینی ویز جی، اچھا جی یہ ہونا کب ہے؟ یہ سارا واقعہ اب ہمیں پتہ چل گیا. یہ تو ویئر کا بھی پتہ ہے. اب وین کی طرف آتے ہیں کہ وین کب ہوگا. تو یہ لفظ ہے، لاسٹ 2 ورڈز ہے یا ٹو اینڈ یور. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو بھی ملا کے
ورڈ بنتا ہے اور اس ورڈ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان ورڈز کے کچھ نمبرز بھی ہوتے ہیں. ان نمبرز کو اس کا 400 نمبر ہے اور اس کا 10 نمبر ہے. تو 400 کو جب ہم نے 10 سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آ گیا؟ 4000 آ گیا. ٹھیک ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیم یہ 4000 سال وہ وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پہلی دفعہ آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نا ایک پہلے ہی ایک معاہدہ ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی دیر جو ہے دنیا پہ گزارنی ہے اور اتنی دیر 30 یا 33 سال انہوں نے گزارنے ہیں اور 30-33 سال گزارنے کے بعد وہ دنیا میں واپس چلے جائیں گے. دنیا سے واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوبارہ اینڈ آف دا ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو واپس بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی تحقیق ہے, یہ انہوں نے کی ہوئی ہے, یہ میں نے نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے. میں نے اس کو ایکسپلور کیا ہے کیونکہ مجھے جب میں نے ٹائم کی ورکنگ کی تھی, میں نے کچھ شروع میں بتا دیا کہ میں نے جب ٹائم کی ورکنگ کی تھی تو اس میں مجھے ان ساری باتوں کا پتہ چلا تھا. تو پھر میں نے اسی وقت سوچا تھا بھئی یہ گاڈس کلاک کے بارے میں بھی دیکھنا ہے. یہ گاڈس کلاک کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور یہاں پہ گاڈس کلاک بھی ہے اور اس کے مطابق چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو اب کریشن جو ہے وہ پھر کب ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کب کریٹ کیا گیا؟ چلیں جی ہم نے ایکوی ڈسٹینس جو ہے نا یہاں پہ یہ ایک سکیل بنا لیا. یہ ہم ایئر آف کریشن رکھ لیتے ہیں کہ جی یہ ایک ایئر آف کریشن ہے جب کیا ہوا یعنی کہ نا حضرت آدم علیہ السلام, اور اس کے بعد 1000 2000 3000 1000 سال کے یہ 7 دن. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا. اور یہ ایئر آف کریشن سے لے کے 6000 سال تک یہ ہے ایئر آف ورک. یہ وہ سارا کا سارا دور ہے جبکہ انسان نے اس دنیا میں گزارنا ہے, کچھ گزار چکا ہے, کچھ آگے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو 7واں ایک جو آخری سال ہوگا نا وہ ایک ریسٹ کا سال ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس کو ہم اگر یہ 4000 ہے اور اگر ہم کہیں کہ یہ ایئر آف کریشن ہے اور 30 یا 33 سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا اس دنیا سے جو ہے واپس گئے, تو اس چیز کو اگر ہم یعنی کہ تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں اس 4000 میں تو 4000 میں اگر ہم یہ ایئرز ایڈ کریں تو 4004 BC جو ہے نا یہ بھی ایئر آف کریشن ہوا. ٹھیک ہے. ہم بیک اس پہ جائے نا بیک کیلکولیشن میں, تو پھر یہ 4004 BC جو ہے وہ ایئر آف کریشن ہوا. پھر یہ 1000 سال, یہ 2000, یہ 3000, یہ 4000, یہ 5000 سال. لیکن اگر ہم اس طرح سے چلیں گے تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کا آنسر جو ہے وہ صحیح نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو سائیکل چلنے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 1000 سال, یہ 1000 سال, یہ 1000 سال, یہ 1000 سال اور یہ آخری 1000 سال. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنا اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی ان کی بکس ہیں اس میں جو یہ فرسٹ اس کا بائبل کا جو فرسٹ ورڈ ہے اس کو انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین, لمبے چوڑے طریقے سے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیونکہ اب انہوں نے ٹائم نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم جو پیریڈ ہے وہ نکالا ہے, ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ نکالنا ہے. تو جب 4004 BC کو ایئر آف کریشن آپ رکھتے ہیں اور ایک آپ سمپل راڈ لے کے وہاں پہ 4000 سال کو آپ ایکوی ڈسٹینس, آپ اس کے ڈسٹینس میں 4000 سال کا آپ ایک اسکیل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. 1000 1000 2000 3000 4 سال اور جب آپ اس 4000 سال کے اسکیل کو جب آپ اس اسکیل کے ساتھ جب آپ فٹ کرتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سال ہے نا یہ فکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا اسکیل یہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایگزیکٹ اگر آپ 33.5 یا 30 کو اس میں سے مائنس کر دیں تو 3970 BC جو ایک ایسا ٹائم بنتا ہے جو کہ کریشن کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کب کریٹ کیا گیا؟ جب پہلے انسان کو کریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ایک معیار یا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے اکارڈنگ ٹو بائبل جو انہوں نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے, انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پیریڈ پہ جو ہے چیزوں نے ہونا ہے. اب یہ اس ٹائم پیریڈ کو ایگزیکٹلی ایکسپلور کرنے کے لیے یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی اکارڈنگ ٹو دیم کے 33.5 ایئر میں آدم جو تھے وہ
جنت سے جو تھے وہ دنیا پہ آئے تھے، اور اس کے ایگزیکٹ جو ہے وہ 4000 سال کے بعد جو ہے یہ آدم جو تھے وہ دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد فوت ہو گئے، اور اس کے بعد 4000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. اور اسایہ 46 9:30 ان کی بک جو ہے، اس میں جو ہے وہ اگین وہی بات جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ پرانی چیزوں کو یاد کرو، پرانی چیزوں میں ہی سارے کے سارے راز یا ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ کیا ہیں، ساری کی ساری باتوں کو میں نے پرانی چیزوں میں جو پرانے واقعات ہیں انہی میں ڈھونڈو جو سچ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اسی میں سے جب ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور ایک لمبی چوڑی کیلکولیشن جو ہے کی، تو اس میں جو ایکسپلور انہوں نے چیز کی وہ یہ کی کہ دنیا میں ہم لوگ ڈے فرسٹ سے جب دنیا میں آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اور اس کے بعد دنیا جو ہے وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، تو دنیا نے ہر قسم کا سوشلزم، ہر قسم کا سسٹم، ہر قسم کی چیزیں آزما لی. ٹھیک ہے، تو اب جو دنیا پہ اب جو وقت چل رہا ہے نا، دس از دا لاسٹ ٹائم، دس از دا لاسٹ پیریڈ آف دا ٹائم، اور یہ آخری ملینیل ہے جو کہ چلنے لگا ہوا ہے. اور اس ملینیل میں اب ہمیں ویکڈ ہارٹ جو ہے نا اس کی نہیں ضرورت، اب ہمیں نیو ہارٹ چاہیے. ٹھیک ہے، نیو بگننگ چاہیے، نیو ہارٹ چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ 2000 سال جو ہم اپنے ویکڈنس کے اور اب جو آگے دنیا چلے گی وہ کس پہ چلے گی؟ اللہ کے رسول. اب تو یہ میں اب اس کو طالبان وغیرہ سے ان سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن یہ خود بخود ریلیٹ ہو رہی ہے. جب میں نے یہ اناؤنس کیا تھا اس وقت تک سچویشن بالکل الگ تھی. ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ جو اللہ کا قانون کہہ رہے ہیں نا کہ اب اللہ کا قانون چلے گا، یہ اپنی کرسچینٹی یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ سب ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ان کی پریڈکشنز اب بھی وہیں پہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پریڈکشنز کا اور آج کے حالات کا اور ہمارے جو حالات ہیں اس میں کافی مطابقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم جلدی سے اس کو کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی پروفیسی یہ ہے کہ یہ جو لفظ تھا ہمارا، جس کو جو بائبل کا پہلا لفظ تھا بیراشیٹ، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں ہم نے اس میں دو پارٹ تھے. اس میں کتنے ورڈز نکلے؟ اس ایک 6 حرفوں کے لفظ میں جو تھے وہ 1 2 3 اور ایک 4 جو ورڈز ہیں نا وہ پوشیدہ تھے. ٹھیک ہے، کہ ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے، اور اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا اس کی، اور وہ آئیں گے کب، اب بالکل ایگزیکٹ ٹائمنگ بھی انہوں نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. اب 300 اس کا ورڈ کا جو نمبر ہے وہ 300 ہے، اور اس کا جو ہے وہ 1 ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کیا کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 300 کو، یہ ایک اور ورڈ انہوں نے اسی میں سے نکالا کہ اگر آپ یہ دونوں ورڈ جو ہیں شین اور جو یارڈ ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ 3000 سال بنتے ہیں، اور 3030 سال میں یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہوگی، اس کا اختتام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا جو بگننگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے دنیا آباد ہوئی وہ 7000 سال میں اکارڈنگ ٹو دس گاڈ کلاک ختم ہو جائے گی. اور اب جو وقت شروع ہوگا، اب کے بعد جو وقت شروع ہوگا وہ جو ہوگا وہ آگے سے غلط، برا سے برا اور تباہیوں اور اس سے بربادیوں سے بھرا ہوا وقت ہوگا. اور اس وقت کے آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور اس کے بعد جو ہے پیٹر، ایک بائبل کا چیپٹر ہے پیٹر، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تباہیاں جو ہیں وہ آپ کو یعنی کہ آخر کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں گی. تو 330 از دا فائنل. ان لوگوں نے یہ فائنل کیا ہوا ہے کہ 330 فائنل ڈے ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا نے کیا ہو جانا ہے، مک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ قیامت جس کا ہم بھی مسلم، ہم لوگوں کا یقین ہے کہ قیامت نے تو ایک دن آنا ہی آنا ہے. تو وہ قیامت جو ہے وہ 3000 یعنی کہ ابھی 1000 سال کے بعد یعنی 3030 میں وہ قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. تو کیا یہ فائنل یہ آپ کو پہلا لفظ جو بائبل کا ہے وہ یہی بتاتا ہے؟ میرے لیے تو یہ ایک
عجیب طرح کی جرنی تھی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی ساری ورکنگ اس سبجیکٹ پہ ہوئی ہے. میرا تو ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ جو برا وقت، اس وقت کی تلاش میں پہلے تو مجھے وہ سارا ڈیٹا ملا، اس کے بعد مجھے اس کے علاوہ بھی مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلی، وچ آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. میرے لیے ایکسپلین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. ان شارٹ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے، انہوں نے دنیا پہ رول کرنا ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو اب ایگزیکٹ ایئر کون سا ہے؟ 10 ملٹیپلائی بائی 20 پلس 30، تو ایگزیکٹ ایئر بنتا ہے جی 2030. اب 2030 کیسے بنتا ہے؟ 2030 بنتا ہے جی، یہ بھی ایک پروفیسی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک لمبی چوڑی سی ڈسکشن کرنی پڑے گی. جو ڈینیل 70th ویک جو ہے اس کو جو ہے ہمیں ایکسپلور کرنا پڑے گا، جو کہ میں تو کر چکی ہوں کہ وہ کس طرح سے وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو جی یہ جو دروازہ ہے نا، جو ہیون کے دروازے ہیں، جی بالکل دروازے ہیں. سائنٹیفکلی مجھے پتا ہے، سائنٹیفکلی بھی مجھے اس چیز کی اویئرنیس ہو گئی کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ دروازے ہیں. ہم جو آئنسٹائن ہے اور جو نیوٹن کی جو ریلیٹیوٹی کا جو لا ہے اور جو کوانٹم تھیوری ہے، اس نے مجھے ان دروازوں اور ان میٹرکس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ہاں یہ باتیں بھی جھوٹ نہیں ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہماری کوتاہی ہے، ہماری نالائکی ہے کہ ہم نہیں جان سکے، ہم نے ان چیزوں پہ جو ہے وہ نہیں کی. تو 2023 تک، 2023 یعنی اگلی آنے والے، اب جو میری ایک نا اور طرح کی پریڈکشن ہے، کیونکہ جب میں نے یہ سب کچھ، میرے پاس یہ نالج آیا نا، تو میں نے اس کو ہمارا بھی تو قرآن پاک ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ پہ جب میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی تو کچھ بھی پلے نہیں پڑا، کوئی چیز نہیں نکلی، کوئی کچھ نہیں بنا، کوئی لفظ نہیں بنا، کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو جو آپ کی ایک اپروچ ہوتی ہے نا، وہی آپ کو کچھ چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا جی 2023 میں سے جو سال کا یہ جو دروازہ ہے نا، جو یہ اب اس کو میں توبہ کا دروازہ کہوں یا کچھ بھی کہوں گی، صرف 5 سال رہ گئے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو نے کی جو آنا ہے نا انہوں نے، اور مجھے تو لگتا ہے وہ شاید پتہ نہیں اس 5 سال سے بھی شاید کم ہی ہو جو حالات جو ہیں چل رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ رومنز بھی بک ہے بائبل کی، جس میں رومنز کہہ رہی ہے، یہ پریچ کر رہی ہے یہ لاسٹلی کہ جی آپ نہ کیا کریں، آپ کرائسٹ کی طرف آ جائیں، آپ دیکھ لیں، آپ مان لیں، یہ کر لیں. تو ان شارٹ جو ہے، جو گاڈس کلاک ہے دنیا میں، جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہے، وہ 2030 تک آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ 2030 کے بعد دنیا کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ دنیا نے کب ختم ہونا ہے. اور قرآن اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بائبل کو تو بنا لیا، بائبل سے انہوں نے یہ چیز نکال لی، اس پہ انہوں نے ریسرچ کر لی، لیکن یہ قرآن کو نہیں مانتے. کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے قرآن کے بارے میں کسی نے کوئی ریسرچ کرنے کی، کوئی کچھ کرنے کی نہ کوئی کوشش کی، نہ کچھ کیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ ان کا بھی نا اپنا ہی مسئلہ ہے. خیر وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی اس طرح سے ریسرچ چیزوں کی نہیں کی. تو اکارڈنگ ٹو بائبل دیر آر 7 days، 7 دن ہیں. بٹ اکارڈنگ ٹو قرآن، جو میری اپنی تحقیق ہے، جس میں میں نے اب بہت سارے علماء حضرات کو بھی ڈیفینیٹلی شامل کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جی بتائیں، میرا یہ ہے ایک پرسیپشن ہے، میری یہ ورکنگ ہے، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. ٹھیک ہے. تو فی الحال سورہ مومنین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا پوچھے گا تم سے زمین پہ کتنے برس رہے، وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز سے بھی کچھ کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی کاش تم جانتے تم بہت کم عرصہ رہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں وقت نہیں دیا تھا وقت، تم غور کرتے، فکر کرتے، تدبر کرتے، سوچتے. چلیں جی اب اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. یہ ہمارا ہو گیا اس کا بریف جو سمری، اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ کیا کرتے ہیں، کہ دنیا نے ختم ہونا ہی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہمارا تو پہلے ہی اس پہ یقین ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ طالبان کی فتح ایک بگننگ ہے دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، تو بسم اللہ. ٹھیک ہے. ہمیں بھی اس پہ سوچنا ہے اور ہمیں بھی اس پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی غور کرنا ہی کرنا ہے.